مسجد میں لڑائی کرے، گنڈوں کی تعظیم کرے، چور بےایمانوں کو اپنا سردار بنا لے، شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، ریشمی کپڑے عام ہو جائے، گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائیں، لونڈیوں سے ڈانس کروائیں، دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے، لوگ ان پر لعن طعن کرے، لوگ ان کو برا بھلا کہے۔ جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی۔ یہ بتاؤ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، میں اپنے پیچھے والے بھائی، میرے پیچھے والے بھائی جو مسجد کے باہر بیٹھے ہیں وہ بھی غور سے سننا ہے۔ میں تھوڑا ترچھا بیٹھا ہوں، ترچھا اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجمع ہی ترچھا ہے۔ بولیے، یقینی بات ہے جب مجمع ترچھا ہوگا تو مجھ کو بھی ترچھا ہی بیٹھنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اب یقینی بات ہے، بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، آپ ان کو مت دیکھیں، اب آپ مجھے دیکھیں، ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب میرا وقت باقی ہے۔ ارے زور سے بولیے، جس کا وقت ختم ہوتا ہے اس کو جانا ہے، جس کا وقت باقی رہتا ہے وہ رہتا ہے۔ میری طرف دیکھیے، ادھر دیکھیے، نبی نے کتنی خرابیوں کا ذکر کیا، زور سے بولو، ارے زور سے بولو، کتنی خرابیوں کا۔ ادھر دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان برباد ہو رہا ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان رسوا ہو رہا ہے۔ ادھر دیکھیے، آج لوگوں نے، ادھر دیکھیے، مسلمان ہونے کا مطلب ہی غلط سمجھ رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے وہ مسلمان ہے، جس کا نام عبدالستار ہے وہ مسلمان ہے، جس کا نام محمد ہے وہ مسلمان ہے، جو مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہے، چاہے دن بھر میں 10 بوتل شراب پیے، چاہے 420 کرے، چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، چاہے گنڈا گردی کرے، بس نام مسلم ہے تو وہ پکا مسلمان ہے۔ تم دھوکے میں ہو، اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ آپ کا قرآن اور آپ کی شریعت کہتی ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ زور سے بولو، جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اسلام کے مطابق ہو، جس کا کپڑا اسلام کے مطابق ہو، جس کے گھر کا ماحول اسلام کے مطابق ہو، جس کے بچے اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چال چلن، کردار و کیریکٹر اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے پڑوسیوں کے لیے پسند کرتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں اپنے دولت میں اپنے بھائی بہن، پڑوسی اور رشتہ دار اور اللہ رسول کے حقوق کو جانتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، چہرہ دیکھ کر آدمی پہچان لے نبی کا غلام جا رہا ہے، کپڑا دیکھ کر پہچان لے نبی کا غلام جا رہا ہے، اس کے کردار کو دیکھ کر کہہ دے نبی کا غلام جا رہا ہے، اس کی گفتگو سن کر کہہ دے یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ اس کا نام مسلمان ہے۔ ادھر دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں فلاں ملک برباد ہو رہا ہے، آج فلسطین برباد ہو رہا ہے۔ حضرات ادھر دیکھیے، حقیقت یہ ہے بربادی ہم نے اپنے سر پہ خود مول لیا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہودی اور نصارہ سے، یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو۔ یہ آپ کا قرآن کہتا ہے، 6واں پارہ 12ویں رکوع۔ ادھر دیکھیے، آپ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے مگر تمہارے دشمن ہے۔
بزنس کرنا ہے تو بزنس ان کے ساتھ کرو، کاروبار کرنا ہے کاروبار کرو، معاملات کرنا ہے معاملات کرو، لیکن ان کی بیٹیوں سے رشتہ کبھی مت کرنا، ان سے دوستی کبھی مت کرنا، ان سے رشتہ کبھی مت رکھنا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے۔ آپ کو معلوم ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ فلسطین ایک پرانا ملک ہے، اسرائیل کو بنے ہوئے بولو 73-74 برس ہو رہے ہیں۔ وہاں کی زمین پر اس نے قبضہ کیا۔ یہ قبضہ کرنے کا بولو حق کس نے دیا؟ خود آپ نے دیا۔ ان کی بیٹیوں سے رشتہ کرنا شروع کر دیا، اپنی بیٹیوں کا رشتہ ان کے گھر میں کرنا شروع کر دیا، ان سے دوستی ناتا رکھا۔ تو یقینی بات ہے، پہلے تو اس نے بیٹھنے کی جگہ بنائی، اور جب بیٹھنے کی جگہ مل گئی تو سونے کی جگہ بنائی، اور جب سونے کی جگہ مل گئی تو پھر آپ ہی پر وار شروع ہو گیا۔ تو یہ سارا کرتوت آپ کا ہے، آپ نے جو غلطیاں کی ہے اس کی سزائیں مل رہی ہے۔ میری طرف دیکھیے، پیغمبر نے جیسا کہا آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ اجازت دیجئے تو میں وہ حدیث بھی آپ تک رکھتا ہوں۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، آنکھوں کو کھولے۔ تقریر کرا کر کے صرف ہنگامہ مت کرو، تقریر کرا کر کے صرف نعرہ بازی کر کے آپ اپنی تقریر کو بولو، لوگوں کے دلوں سے اثرات ختم مت کرو۔ سمجھنے کی کوشش کرو، حقیقت کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو۔ مشکان شریف، ادھر دیکھو، مشکان شریف جلد اول باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سن لو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا، امام ترمذی نے بیان کیا، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو بیان کیا۔ مشکان شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر بولو، پیج نمبر 30 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّالِ بِالنَّالِ حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله فقال ما أنا عليه وأصحابي زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ بتائیے آپ لوگ بیدار ہیں؟ زور سے بولو بیدار ہیں؟ ادھر دیکھئے، آخری وقت میں آپ نے موقع دیا تو میں بھی جلدی جلدی بول رہا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ گفتگو میں کر جاؤں۔ ادھر دیکھئے، میں نے ابھی جو آپ کے سامنے حدیث سنائی کس کتاب کی؟ جلدی بولو، اور بولو کس کتاب کا حوالہ دیا؟ مشکات شریف۔ ادھر دیکھئے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن آپ کے سامنے کچھ مولویوں نے اس کا ایک ٹکڑا پیش کیا، آگے بھی چھانٹ دیا، زور سے بولو، اور پیچھے بھی چھانٹ دیا۔ جب آگے پیچھے حدیث کو بولو کاٹ دے گا، یعنی مطلب یہ ہے نہیں بیان کرے گا، تو آپ نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ نے اتنا تو سنا ہے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی 72 جہنمی، اتنا سب سے سنا، لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ 72 کیوں ہوں گے، 73 کیوں ہوں گے، 72 جہنمی کیوں ہوں گے، یہ آپ نے نہیں سنا، کیونکہ پوری حدیث آپ تک لوگوں نے نہیں پہنچائی۔ میں نے آپ کو پوری حدیث سنا دی ہے، حدیث کا مطلب سنیے، نتیجہ سامنے ہے، نتیجہ آپ کے سامنے، غور سے سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، غور سے سنیے، نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، ارے زور سے بولو، نبی نے کیا فرمایا؟ جلدی بولو، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا، ارے زور سے بولو، جیسا
بنی اسرائیل کون ہے آپ کو پتا ہے؟ بنی اسرائیل یہ یہودی اور نصرانی، بولو یہ یہودی اور کرسچن، یہ کیا ہے؟ جلدی بولو، بنی اسرائیل۔ اور نبی نے کیا کہا؟ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ ضرور کریں گے۔ اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا۔ نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے 73 میں بٹیں گے۔ ایک جنتی 72 جہنمی، یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ بنی اسرائیل کے انہی 72 فرقوں سے ان کا تار جڑا ہوگا، بنی اسرائیل کے انہی 72 فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا۔ چہرہ تو عبداللہ کا ہوگا، چہرہ تو عبدالستار کا ہوگا، چہرہ تو سہیل کا ہوگا، چہرہ تو عبدالجبار کا ہوگا، چہرہ تو کسی اور کا ہوگا، لیکن نظریہ یہودی کی طرح، سوچ یہودی کی طرح، خیالات یہودی کی طرح، جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہ کام میری امت